اسی طرح کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انگلینڈ کے اندر جو این سی اے کی ڈیل تھی ملک ریاض جو 190 ملین پاؤنڈ آیا تھا یہاں ملک ریاض کا، کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کے اندر سے 18 ارب تو اس نے دیا تھا حسن نواز کو اس کا گھر خریدنے کے لیے۔ 18 ارب روپے کا گھر خریدا ہے ون ہائیڈ پارک لندن کے اندر۔ پوچھا کسی نے کہ اس کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو ان کے 4 مہنگے مے فیئر میں اپارٹمنٹ ہیں جس کا انکشاف پینما کے جو دنیا میں انکشاف ہوا تھا، انٹرنیشنل انکشاف پینما کا، کبھی پوچھا ہے آج تک ان کے پاس پیسہ کدھر سے ہے؟ کبھی کہتے جی قطری خط دے دیا کہ جی وہ قطری کے شہزادے کے باپ نے اور ان کے میاں نواز شریف کے باپ نے کوئی فیصلہ کیا تو دونوں مار گئے، تو پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ پھر کبھی وہ کلیبری فونٹ آ گئی کہ ایک فراڈ کانٹریکٹ دکھا دیا، وہ اس فونٹ کے اندر لکھا ہوا جو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، وہ اس سے اگلے سال آئی تھی، وہ جھوٹ پکڑا گیا مریم نواز کا، وہ کوئی اس کے اوپر کیس نہیں ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو چودھری شوگر مل کا 80 کروڑ روپیہ دکھایا تھا کہ جی کسی دبئی کے بزنس مین نے بھیجا ہے، وہ دبئی کے بزنس مین نے نیب کے اندر لکھ کے دیا کہ میں نے پیسہ نہیں بھجوایا۔ تو یہ سارا منی لانڈرنگ کوئی انہیں پوچھتا نہیں ہے۔ میرے اوپر ڈالا ہوا ہے توشہ خانہ کا۔ توشہ خانہ میں ذرا پہلے یہ تو پوچھیں کہ آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی توشہ خانہ سے، نواز شریف نے ایک، مریم نواز نے ایک، جو کہ توشہ خانہ میں نے ڈکلیئر کی۔ گاڑی لینا غیر قانونی چیز ہے، گاڑی نہیں نکال سکتے آپ، کوئی پوچھ نہیں رہا ان کو۔ آصف زرداری کے اوپر وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز تھے، اربوں روپے کا پیسہ جو شروع کیا تھا طریقہ نواز شریف نے حدیبہ پیپر مل میں کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ ہنڈی والی سے باہر بھیجو، ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے آؤ، وہی پیسہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو۔ خود ہی قانون بنایا کہ جو باہر سے ریمیٹنس ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ وہ حدیبہ پیپر مل کے جو کیس تھا اس کے اوپر بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی، اسحاق ڈار نے 164 کا بیان لکھوایا کہ کیسے وہ پیسے ان کے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا۔ وہ قاضی فیملی جو لندن میں بیٹھی ہوئی تھی اس کا پورا بیان ہے۔ تو وہی طریقہ سارا ابھی تک، وہ شہباز شریف کا جو ہمارے دور میں پکڑا گیا، ایک ہی تو ہمارے دور میں ہوا تھا شہباز شریف کا جو کیس، وہی شہباز شریف کے کیسز کہ یہاں سے 8 ارب روپیہ اس کے جو منگوایا وہ فیک اکاؤنٹ سے سارے، کوئی پاپڑ والا چینی والا، زرداری کا بھی وہی تھا۔ تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسز ہیں۔ اور عمران خان کے اوپر کیس کیا ہے کہ جی اس نے وہ القادر یونیورسٹی جو ٹرسٹ چل رہا ہے جس میں سارا پیسہ وہیں کا وہیں ہے، عمران خان کو کیا فائدہ ہے؟ یہ کیس بنایا۔ ابھی میری بہن کے اوپر کیس بنایا، یہ میں پھر سے بتا چکا ہوں، کہتے جی 6 ارب روپے کی زمین خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر تھا، وہ چیک سے زمین خرید وہ پیسے دیے ہیں۔ وہ 6 کروڑ کی زمین تھی، 45 لاکھ روپے اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے، وہ سارے چیکس ہیں۔ اور کب خریدی؟ جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا، جب حمزہ شریف چیف منسٹر تھا، اور جب یہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھا، یہ تب زمین سارا چیکس کے اوپر ہے۔ اس طرح کے کیسز بنائے ہوئے ہیں۔ اب کیسز نئے بنتے جا رہے ہیں کہ جی جس نے بھی کوئی کچھ کیا وہ کہتا ہے جی کہ عمران خان کا بھی نام ڈال دو، تو ہر روز کو نیا کیس آ جاتا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ المیہ پاکستان کا، کیوں وہ بچارے جو کشتی میں جن لوگوں سے پوچھیں رشتہ داروں سے، جو گریس میں یہ کشتی میں ہمارے کوئی 300 پاکستانی بچارے ڈوبے ہیں، ان سب نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی امید ہی نہیں نظر آ رہی، پاکستان میں ہمارے کوئی چانس ہی نہیں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا۔ یعنی وہ لوگ اس ملک سے امید چھوڑ کے بچارے یہ نکل رہے ہیں، پیسے دیتے ہیں، قرضے اکٹھے کر کے نکلتے ہیں یہاں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کر لے، اس کو یہاں کا پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا۔ اور یہ ہمارے سامنے اب بیٹھے ہیں سارے دن دناتے ہوئے، 30 سال سے جو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے، آج سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ان کے اوپر کیسز نہیں ہے، ختم ہو رہے ہیں ان کے کیسز۔ کیس کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے اوپر جن کی پوری کوشش تھی کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی لے کے آئیں۔ یہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، جو ہمارے کارکن ہیں، اس گرمی کے اندر چھوٹے چھوٹے کمروں میں کھانا باہر سے لے جانے نہیں دیتے، ان کو اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی دشمن ملک کے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہی نہیں ہیں، بلکہ دشمن ملک کے لوگوں سے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔
تو یہ سارا کچھ ثابت یہ کرتا ہے پاکستان میں کہ جب تک ہم اس ملک کے اندر اپنا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے، جب تک طاقتور اسی طرح ظلم کرتا رہے گا کمزور پہ، اسی طرح ہمارے غریب لوگ یہاں سے ملک سے کوشش کریں گے یہ کشتیوں میں باہر جانا، کیونکہ یہاں روزگار ملنا نہیں ہے۔